ایم شور آپ جب حکومت میں تھے وزیر کے طور پہ ادھر بھی رابطہ ہوتا ہوگا, اعظم خان سے بھی ملاقاتیں رہتی ہوں گی, ان کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنی اچھی واقفیت تھی آپ کی اعظم خان صاحب سے؟ اعظم خان صاحب کے بارے میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کوئی پرائم منسٹر ان ریل تھا ان پرائم منسٹر ہاؤس تو وہ اعظم خان صاحب تھے. اور اعظم خان کی مرضی کے بغیر 4 سال میں میرے خیال میں کوئی کام نہیں ہوا. اور عمران خان صاحب کو اصل میں اعظم خان وہ پہلے سیکٹری تھے جو ان کی زندگی میں آئے, اور جب وہ ان کے پاس حکومت تھی کے پی میں, اور یہ اعظم خان صاحب جو ہیں ایز سیکٹری وہاں پہ کام کرتے تھے, اور اس کے بعد وہ پرنسپل سیکٹری بنے ٹو دا چیف منسٹر. اس وقت سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ لیازون میں ہیں. خان صاحب نے چونکہ زندگی میں کبھی کوئی سیکٹری, کبھی کوئی آئی جی, کبھی کوئی چیف سیکٹری کبھی نہیں دیکھا تھا, تو وہ پہلی دفعہ جب ان کو وہ ملے تو وہ انہی کو لگا کہ بس یہی ہیں جو صاحب جو اب یہی ہمیں پاکستان کو جو ہے وہ مشکلوں سے نکال لیں گے. ان سے پہلے ارباب شہزاد صاحب بھی تو جی ارباب شہزاد اب ان کے ساتھ رہے ہیں لیکن وہ کم رہے ہیں. اور وہ جو اعظم خان کا 3.5 سال کا دور تھا عمران خان کے دور میں, وہ پورا کمپلیٹ سپرمیسی کا تھا اور پورا کنٹرول تھا ان کا, اور کوئی فیصلہ جو ہے وہ اعظم خان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تھا. عمران خان صاحب خود ان تمام چیزوں کا شعور رکھتے تھے, ان کو خبر ہوتی تھی اعظم خان صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہوتے تھے. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا طیبہ گل صاحبہ والا ایک ایپیسوڈ ہوا تھا چیئرمین نیب کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ جی مجھے حبس بے جا میں رکھا گیا وزیر اعظم ہاؤس. پھر ڈی جی ایف آئی ہوتے تھے بشیر میمن, ان کے حوالے سے خبریں آئیں کہ جی اعظم خان صاحب نے ان کو پی ایم آفس کے باتھ روم میں بند کر دیا تھا. تو پتہ ہوتا تھا یہ وزیر اعظم کو اس وقت؟ یہ جو اللہ کا نظام ہے نا, یہ مکافات عمل جو ہے, یہ تو انسان نے وہ ضرور وہ اس سے گزرتا, اور جو اپنے آپ کو سمجھتے رہے ہیں کہ ہم بہت پاورفل ہیں, وہ کہیں نہ کہیں تو پھر اللہ کے اس جو شکنجہ ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے. اعظم خان صاحب بھی ویسے تھے, عمران خان صاحب تو ہیں ہی ہیں. ان کو یہ یقین تھا کہ میں نے کبھی میری حکومت ختم نہیں ہوگی, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگلا آرمی چیف جو ہے وہ میں لگاؤں گا, اور وہ آرمی چیف جو ہے انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اگلی دفعہ بھی 5 سال ہوں گے, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ بھی 6 سال ہوں گے. یقین دلایا گیا تھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو 5-5 6-6 سال کے لیے فکس کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو خان صاحب اگلے 5 سال کے لیے وزیر اعظم بن گئے تھے, اور اگلے آرمی چیف جو ہے وہ 6 سال کے لیے وہ بھی آ گئے تھے. تو پھر اللہ کا نظام چلا, اور پھر وہ نہ پرائم منسٹر رہے اور نہ وہ آرمی چیف رہے. تو اعظم خان صاحب کے ساتھ بھی یہ ہے کہ اب اعظم خان صاحب نے اس تمام جو کچھ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتا ہے وہ ان کی کنسنٹ کے ساتھ ہوا, ان کے سامنے ہوا. ہی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. عمران خان کے دور میں جو 5 جن کو میں گینگ آف 5 کہتا ہوں, جس کے اندر فرح گوگی بھی تھی, اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہمارے ڈیولپر ہیں وہ بھی تھے, اور ساتھ جو ہے وہ مسز خان بھی تھیں, اور ساتھ اعظم خان بھی تھے. ٹھیک ہے, یہ سارا ایک گینگ تھا جو پاکستان چلا رہے تھے. بیسیکلی وہ یہ لوگ تھے, اور اعظم خان نے ہی ایک بندہ اپوائنٹ کرایا تھا جو کہ اسپیشل برانچ میں اور جو کہ آئی بی میں تھے, تاکہ وہ جو رپورٹس بھی چاہتے تھے, جیسے انہوں نے اگر کسی کے بارے میں رپورٹ بنوانی ہوتی تھی تو وہ پہلے اس کو بتاتے تھے کہ مجھے یہ رپورٹ چاہیے, اور وہ آئی بی کا جو چیف تھا وہ ان کو ان کی مرضی کے مطابق وہ جو رپورٹ چاہتے تھے وہی بنا کے بھیج دیتے تھے. اگر آج وزیر اعظم کو علیم خان کے خلاف کرنا ہے تو علیم خان کے خلاف رپورٹ پہلے سے تیار ہوتی تھی, اور وزیر اعظم ہو سکتا ہے ان کو پہلے بتاتے ہوں کہ مجھے کس کے خلاف رپورٹ چاہیے اور کس کے حق میں رپورٹ چاہیے. تو وہ کیونکہ جب آپ عمران خان کو میں ملتا تھا تو وہ کسی کے بارے میں بات کرتے تھے تو وہ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ اس کی میں نے رپورٹ چیک کی ہے بہت ہی بری ہے, یا اس کی رپورٹ چیک کرائی ہے بہت ہی اچھا آدمی ہے. تو میں ان کو کہتا تھا کہ یہ رپورٹ تو آپ جو کہتے ہیں وہ رپورٹ بن جاتی ہے. اگر آپ نے کسی کے بارے میں اچھائی جو ہے وہ دیکھنی ہے تو آپ باہر سے چیک کریں, مختلف رپورٹس لیں, آئی ایس آئی سے رپورٹ لیں, آئی بی سے رپورٹ لیں, آپ ایم آئی سے رپورٹ لیں, آپ وزیر اعظم ہیں. تو وہ کئی دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو بزدار ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں اور اس کی رپورٹ بھیجیں. تو میں نے کہا خان صاحب آپ پرائم منسٹر ہیں, مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ دیں, آپ کے پاس ساری ایجنسی آپ کو جواب دیں ہیں, آپ ان سے کہنا کہ بزدار کے بارے میں آپ کو بتائیں, فرح گوگی کے بارے میں آپ کو بتائیں, آپ مجھے کہتے ہیں کہ بتائیں. بٹ آپ نے بتایا بھی پھر؟ جی میں نے بتایا تو پھر میں اندر چلا گیا. بتانے کا مجھے انہوں نے ایوارڈ دیا, انہوں نے مجھے پھر 4 مہینے کے لیے اندر بھیج دیا. پہلے انہوں نے انفارمیشن آپ سے لے لی تھی ان کو بنانے سے پہلے.
یا یہ ان کی اپنی چوائس تھی؟ عثمان بزدار صاحب کا نام ان کے ذہن میں کیسے آیا؟ نہیں، عثمان بزدار کو تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا سمیت. بزدار کو جب آپ کو میں لطیفہ سناؤں کہ جب بزدار کو بنایا تو جب مجھے عمران خان صاحب نے بلایا، مجھے اور جہانگیر کو، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک بندے سے ملاقات کروانی ہے. تو میں اور جہانگیر گئے تو انہوں نے پچھلے اپنے گھر کے لاؤنج میں اس کو بٹھایا ہوا تھا، اور جب ہم گئے تو میں ان کو زندگی میں پہلی دفعہ مل رہا تھا بزدار صاحب کو. اور جہانگیر صاحب نے کہا کہ میں ان کو ایک دفعہ ملا ہوں، ان کو ہم نے جب وہ ٹکٹ دی تھی وہ جو جنوبی اتحاد آیا تھا، تو جنوبی اتحاد میں بزدار صاحب بھی تھے، اور وہ میرے خیال میں ہمیں 20 دن پہلے جوائن کیا تھا انہوں نے. اس سے پہلے جو تھے وہ ایک ان کی تصویر جو ہے وہ جب میں نے ان کے بارے میں جب میں ان کو مل کے باہر نکلا تو وہ جہانگیر خان صاحب چلے گئے اپنے، تو میں جب گاڑی میں بیٹھا تو میں نے چیک کرنا شروع کیا کہ یہ بزدار صاحب ہے کون. تو میں نے ان کی ایک تصویر نکالی، اور وہ تصویر تھی جس میں شہباز شریف صاحب جو تھے وہ شاید وزیر اعلیٰ تھے، اور پیچھے جو ہے ان کے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے، وہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. ڈی جی خان ایئرپورٹ سے باہر نکل رہے ہیں، اور بزدار صاحب نے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا بیگ پکڑا ہوا ہے پیچھے. سو وہ ان کی تصویر، that was the only picture, that was the only introduction of Buzdar Sahab that you had at that time. سو وہ ایک ہی بزدار کی پکچر تھی جو اس سے پہلے تھی. اس سے پہلے ان کا پارٹی کے ساتھ بزدار صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ میرے ساتھ ایم پی اے رہ چکے تھے، ٹھیک ہے. وہ سردار بزدار جو تھے وہ 2002 کی اسمبلی میں میرے ساتھ تھے، تو ان کو میں ضرور جانتا تھا، پر ان بزدار صاحب کو تو میں کبھی نہیں ملا تھا. تب آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے صاحبزادے جی ہاں. اور پھر یہ ان کا انتخاب جو ہے وہ میرے خیال میں اسی گینگ کی ایک جو خاتون تھی فرح، انہوں نے اس کا انتخاب کیا تھا. اور وہ ان کو یہ کہاں سے ملے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن وہ جو ان کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فائنل ہوئی تھی اس میں فرح گوگی اور پھر مسز خان اور بزدار جو تھے وہ ان کے لیے آگے ایز اے فرنٹ مین تھے. اب اسی گینگ میں جس ایک ممبر کی بات ہم پہلے کر رہے تھے اعظم خان صاحب، انہی پہ ذرا واپس آتے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت لوگ جیل گئے، آہا چیمہ ہو گئے، فواد حسن فواد ہو گئے، اس قسم کے کوئی سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے نہیں آئے، حالانکہ انہوں نے آ کے بتایا کہ بھئی بہت ہمیں انڈر ڈیوریس بیانات دینے کی بہت کوشش کی گئی. اعظم خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کی اوپینین کیا ہے کہ وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں، معافی تلافی ہوتی ہے، ان کی معافی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب آپ کے بارے میں یہ رائے ہونا کہ آپ کسی کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. عمران خان کے بارے میں لوگوں کو یقین ہے، 100% یقین ہے کہ وہ کسی کا نہیں ہے، وہ صرف اپنا ہے. جو بندہ اپنے بچوں کو 3.5 سال نہ ملے بطور وزیر اعظم اور ان کو اپنی اوتھ ٹیکنگ پہ نہ آنے دے، اس کے لیے علیم خان کی کیا ویلیو ہے، جہانگیر خان کی کیا ویلیو ہے، ماجد خان کی کیا ویلیو ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے لیے صرف اپنی ذات ہے. عمران خان کے ارد گرد جو تھے انکلوڈنگ اعظم خان، ان کو یہ تو پتہ نا کہ عمران خان کسی کا نہیں ہے. کل اگر عمران خان کو یہ پتہ لو کہ یہ پوری کی پوری پی ٹی آئی جو اب بچ گئی ہے، اس کو اگر میں ایک ٹرک پہ چڑھاؤں اور اس کے نیچے بم لگا دوں اور وہ بم اڑ جائے اور اس کے بعد جو مجھے فائدہ ہو کہ میں وزیر اعظم لگ جاؤں گا، تو عمران خان 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا اس بم کو لگانے میں اور چڑھانے میں. ٹھیک ہے. اس کو ہر صورت اقتدار چاہیے، اس کو ہر صورت اپنے آپ کو بطور پرائم منسٹر دیکھنا ہے.